میں ہوں ڈاکٹر عبدالجبار خان فرام ڈاکٹر عبدالجبار آفیشیل یوٹیوب چینل سے. ہمارے یوٹیوب کے دیکھنے والے اور وہ اپریشیٹ کر رہے ہیں، اور بہت سے لوگ ڈائریکٹ ٹیلی فون پہ ہی میسج دے دیتے ہیں، اور مجھے اس بات پر بڑی خوشی ہوتی ہے کہ شاید میں ان کے کسی کام آ سکوں وطن کے حوالے سے، کہ ان کو معلومات فراہم کی جا رہی ہیں جو عام طور پر انہوں نے سنی ہوں گی، یا اس کا ایویڈنس ان کے پاس نہیں ہوگا، یا انکمپلیٹ ہوں گی، نامکمل ہوں گی. اس سے پہلے میں نے 1970 کے اندر 70 کی دہائی میں پاکستان ٹوٹنے سے لے کر اس سے پہلے کے بھی لوگ، بدنصیب واقعہ تھا وہ پاکستان جب ڈس انٹیگریٹ ہوا تھا اور ٹوٹ گیا تھا. 7 آنے کا پاکستان ہے ہمارا، 9 آنے کا وہ تھا، 16 آنے کے حساب سے میں بات کر رہا ہوں. 22 فیملیز کا ذکر میں نے کیا تھا. پاکستان کی امیر ترین 22 خاندان. ظاہر ہے اس وقت لوٹ کا بازار نہیں تھا، بڑی محنت کی تھی اس وقت کے کاروباری حضرات نے. کچھ لوگوں نے تبصرہ کیا کہ وہ فلاں فیملی جو تھی ولی کا، وہ میمن گجراتی نہیں تھے، وہ دوسرے تھے. بات یہ ہے کہ میمن گجراتی یا پنجابی چنیوٹی یا اردو جمعیت پنجابی سوداگران، یہ ایک میجر کلاسیفیکیشن، بڑی کلاسیفیکیشن یا کیٹیگرائزیشن میں نے کی تھی، جو آج بھی چیمبر آف کامرس کراچی میں عمل درآمد ہوتا ہے جب بھی کبھی وہاں پر آفس بیررز کے انتخابات ہوتے ہیں. وہ روایت چلی آ رہی ہے، کوئی تحریری معاہدہ نہیں ہے، لیکن وہ روایت چلی آ رہی ہے کہ اگر میمن گجراتی میں سے کوئی صدر ہوگا تو وائس پریزیڈنٹ جو ہے وہ چنیوٹی پنجابی سوداگران گروپ سے ہو جائے گا، اور اردو والا پھر وائس پریزیڈنٹ ہو جائے گا. تو جناب 22 فیملیز 1970 میں ٹاپ پہ ان پہ تھے داؤد گروپ، داؤد فیملی، سیٹ احمد داؤد، اور اس زمانے کے حساب سے صرف 55 کروڑ 78 لاکھ. یہ صرف اماؤنٹ نہیں تھی، بہت بڑی رقم تھی. اور اس کے نیچے ڈاؤن دا لائن جو سب سے چھوٹا گروپ تھا وہ فاروق صاحب کا تھا، جس کی ورتھ صرف 3 کروڑ 67 لاکھ روپے تھی. اس دوران میں یہ فیملیز جو ہیں جن کا ذکر 22 کیا جاتا ہے، یہ میں نے 42 کے قریب اس کا ریکارڈ اپنا جمع ہو گیا تھا تو آپ کی خدمت میں پیش کیا. یعنی میکسیمم لمٹ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی احمد داؤد گروپ کی، سیٹ داؤد گروپ کی، ان کے بھتیجے و بھائیوں کی، یعنی 55 کروڑ 78 لاکھ روپیہ. اس کے بعد آ جاتی ہے 55 کروڑ 65 لاکھ. وہ گروپ جو تھا سیکنڈ نمبر پر وہ سیگل تھے، اور تیسرے نمبر پہ آدم جی، جو میں آپ کی خدمت میں پہلے پیش کر چکا ہوں. آ جاتے ہیں 1990 میں. اس دوران میں پاکستان کے ٹوٹنے کے بعد پاکستان میں مارشل لا لگا، سول مارشل لا. ذوالفقار علی بھٹو نے بحیثیت صدر، چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر پاکستان کے 2 لخت ہو چکا تھا پاکستان، اور یہ مغربی پاکستان، اس کا نام پاکستان رکھا گیا، اور وہ بنگلہ دیش بن گیا. اور اس دوران میں بھٹو صاحب نے ڈاکٹر مبشر حسن اور ان کی جو سوشلسٹ کمیونسٹ ٹیم تھی ان کے کہنے پر پاکستان کی انڈسٹریز کو قومیہ لیا گیا، نیشنلائز کر لیا گیا. یعنی قوم اس کی مالک بن گئی، پاکستان اس کا مالک بن گیا. تھے سب پرائیویٹ سیکٹر کی یونٹس. سکولز شاید رہ گئے تھے، باقی کالجز، یونیورسٹیز وغیرہ کالجز تھے، اور بڑے بڑے ملز تھے، پیپر مل بھی تھے، شوگر مل بھی تھے، قومیہ لیے گئے. ایز ایف جو ہے وہ پاکستان یا محترم ذوالفقار علی بھٹو اس کو مالک تھے. نو، ایک ایسا سیٹ بیک تھا پرائیویٹ سیکٹر کو جو آج تک پرائیویٹ سیکٹر سنبھال نہیں سکا اس نیشنلائزیشن کے قدم. آپ کو پتہ ہے میگی تھیچر برطانیہ کی محترمہ وزیر اعظم تھیں، انہوں نے ڈی نیشنلائزیشن کی بات کی. پرائیویٹائزیشن میں اتنی آ گئی کہ وہ انہوں نے کہا یہی اس کا حل ہے، اور نیشنلائزیشن اس کا حل نہیں تھا، نہ پاکستان میں اس کا حل تھا. لیکن ایک وہ چلی تھی تھیوری کہ کمیونزم، سوشلزم جو ہے وہ ان کا مینیفیسٹو تھا، اور جب عوام کا زبردست احتجاج تھا اس پر تو انہوں نے کہا جی اسلامی سوشلزم اس کا نام رکھ دیا گیا. اینی وے
یہ جو 22 فیملی جس کا ذکر میں ابھی کر رہا ہوں 1990 کے حساب سے، وہ لسٹ میں تقریباً 25 ہیں میرے پاس۔ اس میں ٹاپ میں آ جاتا ہے حبیب گروپ۔ پہلے داؤد گروپ تھا، اس کے بعد سیگل تھے، اب آ جاتا ہے حبیب گروپ، اور اس کے بعد فیصل آباد کا کرسنٹ گروپ، اور ان کی نیٹ ورتھ کتنی 57 کروڑ 500 یعنی 5,781 ملین، یعنی 5 ارب 78 کروڑ 10 لاکھ روپیہ۔ یہ حبیب گروپ کی ہو گئی۔ حبیب بینک نیشنلائز ہو چکا تھا، اس کے بعد کی بات ہے۔ اس گروپ نے بہت محنت کی، انہوں نے قائد اعظم کو بھی بڑا سپورٹ کیا تھا 1947 سے پہلے، قائد حبیب بینک بنایا تھا انہوں نے، اور اس کے بعد 2-3 حبیب بینک مزید، حبیب میٹرو اور بینک الحبیب وغیرہ اس گروپ نے بنایا۔ ٹویوٹا انڈس موٹر کے نام پر کام کیا انہوں نے، رفیق حبیب اس کے سربراہ تھے، میں ان سے مل چکا تھا۔ اور اس کے بعد کرسنٹ گروپ، یہاں بھی میں میاں محمد رفیع صاحب مرحوم چنیوٹ کے تھے، اور کراچی میں وہ جوبلی ویونگ اینڈ اسپننگ مل کے نام سے کام کرتے تھے وہ، اور ان کے ساتھ زاہد بشیر تھے، امین بشیر۔ کاٹن گروپ بڑا مشہور تھا پاکستان میں۔ داؤد تیسرے نمبر پر آ گیا، اور پھر چوتھے نمبر پر سیگل چلے گئے۔ یہ ہے وہ ترقی کی رفتار جو کہ ضیاء الحق کے دور میں ان کو حاصل ہوئی 80s میں۔ یہ 90 کی لسٹ ہے۔ تو جناب اس وقت کی کنڈیوسو اکنامک انوائرمنٹ اور پالیسیز کی وجہ سے جب ہدایت اللہ بیگ ایچ بیگ واز دی فائنانس سیکرٹری، اظہار الحق مرحوم واز دی کامرس سیکرٹری ود دی کیبنٹ ان دی کیبنٹ آف جنرل ضیاء الحق، وہ لوگ کام کرتے تھے۔ اور یعنی حبیب نمبر 1، کرسنٹ نمبر 2، داؤد نمبر 3، سیگلز پنڈی اور لاہور کے نمبر 4، اور وزیر علی انڈسٹریز 2 ارب 27 کروڑ 90 لاکھ۔ اس وقت چند کروڑ کی بات تھی 70 کی دہائی میں اور 60s کی دہائی میں، ایوب خان کے دور کے، جنہوں نے محنت کی تھی مشرقی پاکستان میں، دی دین مشرقی پاکستان، اور اب بنگلہ دیش ہے، اس میں انویسٹمنٹ کیا تھا، بڑے بڑے ملز لگائے تھے انہوں نے۔ کرنا فلی پیپر مل بھی اسی وقت کی کہانی ہے۔ اور وزیر علی 5ویں نمبر کے بعد نشاط، یہ جو میاں محمد منشا صاحب ہے، انہوں نے اب ایم سی بھی لے لیا ہے۔ اگلی جو لسٹ آئے گی اس میں انشاءاللہ میں نشاط گروپ کے بارے میں، سفائر میاں عبداللہ صاحب چنیوٹ، نشاط چنیوٹ، کرسنٹ چنیوٹ، یہ وہ حضرات تھے جنہوں نے اس ملک کے لیے سرمایہ کاری کی اور ملک کی خدمت کی، لاکھوں لوگوں کو روزگار فراہم کیا گیا۔ دین کمز آن 8th نمبر، دیٹ از دا لیکسن گروپ، لیکسن ٹوبیکو گروپ۔ آج وہ ان کا میڈیا گروپ بھی چل رہا ہے، میڈیا بڑا لیڈنگ گروپ ان کا چل رہا ہے، ایکسپریس کے نام پر، ٹریبیون کے نام پر، اور باقی سگریٹس وغیرہ کا ان کا بزنس۔ پھر ایئر لائن بھی، فلائی جنا بھی لے آئے ہیں وہ لوگ۔ کولگیٹ ان کا گروپ ہے، پالمولیو، اٹس اے ویری پرومیننٹ گروپ اینڈ دے ہیو گاٹ اے ویری گڈ کنٹریبیوشن ان دی نیشنل اکانومی۔ لیکسن کے بعد آتا ہے جی فضل سنس، بڑا مشہور گروپ ہے، 1 ارب 38 کروڑ 40 لاکھ روپیہ ایسیٹس کی بات ہو رہی ہے، نیٹ ورتھ کی بات ہو رہی ہے۔ دین کمز گندھارا، اس کو بھی نیشنلائز کیا گیا تھا۔ گندھارا نسان جو تھا، جنرل حبیب اللہ خان کھٹک، نیشنل موٹرز اس کا نام رکھا گیا، اس نے بھی کام کیا اور لوگوں کو سرو کیا، پاکستان کی اکانومی کو آٹو موبائل سیکٹر میں سرو کیا۔ اور گندھارا کے بعد وہ گندھارا نسان ہو گیا، آج بھی وہ کام کر رہے ہیں۔ دین کمز دیوان، دیوان نے سوشل ویلفیئر سیکٹر میں بڑا کام کیا ہے۔ کراچی میں سندھ انسٹیٹیوٹ آف یورولوجی اینڈ ٹرانسپلانٹیشن، ادیب رضوی کے مرہون منت ہیں، وہ بہترین انہوں نے کام کیا، سوشل خدمت کر رہے ہیں۔ اور انہوں نے پھر یہ تاج محل ہوٹل جو ہے شارع فیصل کراچی میں، اس کو لے کر انہوں نے SIUT کا ایک اور یونٹ وہاں اسٹیبلش کر رہے ہیں۔ بڑی اربوں روپے کی انویسٹمنٹ کی ہے، صرف وہی یونٹ 12 ارب روپے کی وہ بلڈنگ لی ہے انہوں نے۔ تو میں عرض کر رہا تھا دیوان، انہوں نے پھر BMW میں آ گئے، اور اس کے بعد آٹو موبائل سیکٹر میں ایک یونیورسٹی بھی انہوں نے قائم کی ہوئی ہے۔ دین کمز دی دیوان کے بعد بابانی، کیا بات ہے ان کی، اور ان کا بھی ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے۔ اگر میجر کلاسیفیکیشن کی جائے تو یہ بھی وہی میمن گجراتی اور ادھر ہی کے لوگ ہیں جنہوں نے اس ملک کی خدمت کی ہے۔
دین کمس نمبر 13 پر آدم جی گروپ 1141 ملین. النور بڑا ویری فیمس گروپ. پھر غلام فاروق صاحب, غلام فاروق سیمنٹ ان کا بڑا مشہور ہے. آج بھی یہ شاید گریوز کے نام سے کام کر رہے ہیں لوگ. یہیں پہ کراچی میں ماڈرن موٹرز والی بلڈنگ میں ان کا آفس میں نے دیکھا ہے. 16 نمبر پر آتا ہے گل احمد. آج پاکستان میں گل احمد ایک نام ہے, ایک برانڈ ہے, اور انہی کی فیملی کے لوگ ہیں جو الکرم کے نام سے چلا رہے ہیں. گل احمد نے کاٹن ٹیکسٹائل میں ایک ایکسٹرا آرڈینری نام پیدا کیا, جس طرح کریسنٹ کا تھا, اور گل احمد نے بہت پیچھے چھوڑ دیا اس کو, بہت سے برانڈز کو پیچھے چھوڑ دیا ہے. گل احمد 1066 ملین. اس کے بعد غنی گروپ آ جاتا ہے. پاکلینڈ, سینیٹر محسن صدیقی جن کو قتل کر دیا گیا تھا, سینیٹر بھی ہو گئے تھے وہ, ان کے بیٹے چلاتے ہیں پاکلینڈ سیمنٹ. 1006 ملین کا ایسٹ. ایٹلس گروپ آتا ہے, یوسف شیرازی مرحوم ہونڈا والے, موٹر سائیکل, اینڈ دین آدم جی مسلم انشورنس, اینڈ اس کے بعد یہ سیوک کار وغیرہ وغیرہ. ہی واز اے گورنمنٹ امپلائی پریویسلی. شیخو پورے سے شاید ان کا تعلق تھا. ہی واز دی چیمبر آف کامرس انڈسٹری کے صدر بھی رہ چکے ہیں. ان کے بیٹے شاید عامر شیرازی, ہی از ڈوئنگ ہز بزنس ویری گڈ. تو یہ پرائیویٹ سیکٹر کی تاریخ ہے. ایٹلس کے بعد ہاشمانی آ جاتے ہیں 20ویں نمبر پر. 808 ملین کی اس وقت کی بات ہو رہی ہے, 1990 کی. سروس گروپ, یہ لیدر والا آ جاتا ہے, گجرات کے شیخ صاحب. اینڈ دین کمز دی کالونی ملتان, اینڈ فتح گروپ حیدرآباد, اینڈ اتفاق 25ویں گروپ پہ ہے 398 ملین کے ساتھ 1990 کی لسٹ کے مطابق. کتنا ہے جناب؟ 398 صرف 39 کروڑ 80 لاکھ روپیہ. اور اس کے بعد اتفاق گروپ جو ہے وہ ایک ایسا بڑا گروپ بن گیا کہ اس نے اتفاق سے وہ سیاست میں بھی آ گئے. کرٹسی جنرل ضیاء الحق. GHQ کی نرسری میں گملوں میں پیدا ہونے والے سیاستدان, اس کو آپ سیاسی حادثہ کہیے یا ایک پولیٹیکل میریکل کہیے, معجزہ کہیے, کہ پرورش وہیں ہوئی ان کی. اور پھر یہ کہتے ہیں جی کہ وہ مداخلت کیوں کرتے ہیں سیاست میں. پاکستان کا ناٹ اے سنگل پولیٹیشین از دیئر ہو کین بی کاؤنٹڈ آن ٹپس کہ ہی ہیز ہیڈ گاٹ نو ریلیشن شپ, نو لنکس, نو پیٹرنیج فرام راولپنڈی پشاور روڈ GHQ. دیور آ رہا نو کہ مستقبل میں کیا ہوگا. قائدی نمبر 804 کے بارے میں بھی یہی صورتحال تھی. اتفاق گروپ کی بات میں کرتا ہوں, پھر یہ سیاست میں ہم چلے جائیں گے تو ڈیویٹ ہو جائے گا, ڈیریل ہو جاؤں گا میں. تو جناب اتفاق گروپ جو اس وقت بہت بڑا گروپ ہے, اور جو سب سے بڑا گروپ ہے وہ پاکستان سے چلا گیا, وہ تھا چودھری عبداللطیف صاحب بٹالہ کے, مشرقی پنجاب کے. انہوں نے جو اس ملک کی خدمت کی ہے, کیا چیز نہیں انجینئرنگ کی انہوں نے بنائی. اور جب نیشنلائز ہو گیا انہوں نے کہا نہیں میں نہیں رہتا یہاں پہ کہ سرمایہ کاری کی, سرمایہ انویسٹ کرنے کی, اور انجینئرنگ کی, اور اس ملک میں بزنس کی کوئی, اور بزنس حضرات کی کوئی قدر نہیں ہے. وہ چھوڑ کے جرمنی چلے گئے اور وہیں پہ اللہ کو پیارے ہو گئے. ویری انفارچونیٹ. اتفاق گروپ بعد میں آیا ہے, انجینئرنگ کی بات کر رہا ہوں میں. باقی جو ٹیکسٹائلز ہیں, دیگر سیکٹرز ہیں, یعنی ہارڈ کور انجینئرنگ, میٹلرجیکل انجینئرنگ میں پیکو جو نیشنلائز ہونے کے بعد اس کا نام رکھ دیا گیا تھا پاکستان انجینئرنگ کمپنی. پریویسلی اٹ واز بٹالہ انجینئرنگ کمپنی لاہور. آپ نے کوٹ لکھپت کے قریب سے اگر آپ گزرتے ہوں تو آپ دیکھیں آج بھی وہاں پہ CMH لطیف صاحب کے, وہاں پر وہ لطیف چودھری محمد لطیف صاحب کے یونٹ اور فیکٹری نظر آتی ہے. اس کی کچھ تصاویر ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. اتفاق گروپ کہنے کو تو لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ریلوے کے پرانے انجن لیے اور سیدھے بھٹی میں ڈال دیے گئے اتفاق فاؤنڈری میں, تو لیکن انہوں نے بھی سوشل ویلفیئر میں کچھ کام کیا ہے. وہ کام نہیں کیا جتنا پاکستان نے ان کو دیا. یہاں پہ پاکستان میں بڑے بڑے گروپس نے سوشل ویلفیئر میں کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی کے تحت, یہ کانسیپٹ تو خیر ابھی ریسنٹلی آیا ہے, سماجی بھلائی کے شعبے میں سوشو اکنامک ویلفیئر میں
بہت خدمت کی ہے، داؤد نے کی ہے، آدمجید نے کی ہے، کرسنٹ گروپ نے کی ہے، چنیوٹیوں نے کی ہے، دہلی پنجابی سوداگران نے کی ہے اور کر رہے ہیں، کرنا چاہیے. قابل تعریف ہیں وہ لوگ جنہوں نے کاروبار بھی کیا، ملازمتیں فراہم کی، انویسٹمنٹ کیا، پاکستان کا فیس بدل دیا، ایک بہترین فیس وہ لے کر آئے. کہنے کو تو آپ بہت اچھی آسانی سے کسی کو بھی برا بھلا کہہ سکتے ہیں کہ سرمایہ داری ہے اور یہ جو ہے کنسنٹریشن آف ویلتھ ہے. پاکستان میں اسلامک سسٹم تو کبھی سوشو اکنامک رہا ہی نہیں ہے، لیکن کنسنٹریشن آف ویلتھ کی گنجائش نہیں ہے. لیکن عشر و زکوٰۃ اگر دے رہے ہیں آپ تو یو کین کیپ دا ویلتھ، اور عوام کی خدمت کر سکتے ہیں، بیت المال میں پیسے دیتے ہیں، لوگوں کو خدمت کرتے ہیں تو بیسٹ ہے. لیکن نیشنلائزیشن کی کوئی گنجائش نہیں تھی. دیٹ واز پیورلی ان اسلامک. اور اس وقت کے علماء کرام نے کیوں نہیں فیصلہ، یعنی انہوں نے اس کی زبردست مخالفت کرنی چاہیے تھی کہ نیشنلائزیشن از ناٹ الاؤڈ ان دی اکنامک ڈسپلن اور اکنامک اسفیئر. اسلامک اکنامک اسفیئر میں، اسلامک اکنامک ایڈمنسٹریٹو پراپوزیشن میں اجازت نہیں ہے. تو یہ وہ تھوڑی سی مختصر معلومات میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے ریفرنس کے طور پر. یہ پورا کو پورا صفحے، دونوں صفحے میں لگا دوں گا. اس میں اگلی دفعہ انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں تیسرا پارٹ ہوگا، جو کہ یعنی 22 فیملیز یا اس سے زیادہ فیملیز ریچسٹ آف پاکستان. The people who roll in the riches, they have contributed to a great, very great extent for the good of the society, for the good of Pakistan. ٹیکس ریونیو ہے، سوشل ویلفیئر کے کام ہیں، اور خدا کرے کہ وہ انوائرمنٹ ایسا ہو کہ لوگوں کو انویسٹمنٹ کے بہترین مواقع ہوں، نہ صرف لوکل کے لیے بلکہ باہر کے لیے بھی. اور ٹیکنالوجی ٹرانسفر ہو، اس میں لوگوں کو روزگار کی بہت شدید ضرورت ہے. ان امپلائمنٹ ریٹ بہت زیادہ ہے پاکستان میں. اٹ از ایون مور دین 8%. اگر کنزرویٹیولی بھی اس کو اسٹڈی کیا جائے، پاکستان میں کبھی ان امپلائمنٹ کے اوپر ایز سچ کوئی سروے نہیں ہوا ہے. کرنے کی ضرورت ہے. تمام سیکٹرز جو چاروں پانچوں بڑے سیکٹرز ہیں اس میں اس کی ضرورت ہے. اس کو ایگریکلچر سیکٹر ظاہر ہے 27%، 25% ٹوٹل جی ڈی پی ہے. ٹوٹل گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ کا حصہ ایگریکلچر کا 25% سمجھ لیجیے، باقی 75% دیگر سیکٹرز ہیں. گزارش یہ ہے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کیجیے، کامنٹس کیجیے، تبصرہ کیجیے، اور اس میں اگر کوئی کمی بیشی ہے وہ بھی اس کی پوائنٹ آؤٹ کیجیے، تاکہ ہم اور آپ جڑے رہیں یوٹیوب کے اس پلیٹ فارم سے. اینڈ آئی کنٹینیو ٹو سرو یو. تھینک یو ویری مچ. والسلام.